أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جن معجزات کو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی وافی تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے، اور جن معجزات کو ظاہر کرنے میں بندوں کی مصلحت نہیں تھی اس کو نہیں نازل کیا. بندوں کی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ سارے معجزات نازل کرتے، لیکن مصلحت نہیں تھی تو نہیں کیا. اس میں اس نازل نہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر فضل اور رحمت اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کا معاملہ مشاہدے میں آ چکا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آثار تمام حیوانات کے ساتھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جو پہلی پڑھی گئی. قاضی بیضاوی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کافروں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم الی ربہم ثم الیہ یرجعون، پھر ان کو لوٹایا جائے گا اور حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حشر، دوبارہ موت کے بعد اٹھایا جانا اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دینا، یہ جیسے عام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے ہے، ویسے جانوروں کے بارے میں بھی یہ ہے. اللہ تعالیٰ جانوروں کو جمع فرمائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. زمین میں چلنے والا کوئی بھی جانور اور اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ، وہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں.
وہ تمہاری طرح امت ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے لکھنے میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے. یہاں پہلا حصہ ہے کہ زمین پر رینگنے والا، دب یدب عربی زبان میں جو دابہ ہے، اس میں قدم کو تھوڑا تھوڑا قریب قریب کر کے چلنے کو دب یدب کہتے ہیں، جس کو امام قرطبی نے نقل کیا. ایک تو چلنا ہوتا ہے نارمل چلنا، مشا یمشی عربی میں آتا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے قدم کے ساتھ چلنا اس کو دب یدب کہتے ہیں. تو زمین میں جو کوئی بھی چوپایا ہے، رینگنے والا جو کوئی بھی جانور ہے یا چلنے والا، اور جو کوئی بھی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، وہ سب کے سب تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح قومیں ہیں، جماعتیں ہیں. اس بات کے اندر اللہ رب العزت نے سارے حیوانات کو گھیر لیا، سب کو داخل کر دیا. چلنے والے بھی آ گئے، اڑنے والے بھی آ گئے. سوال یہ ہے کہ جب سب جانور آ گئے تو کچھ ایسے دکھ رہے ہیں ہم کو نظر نہیں، اس کو داخل کیسے مانیں گے؟ مچھلی ہے، سمندری جانور ہے، وہ کیسے چلتے ہیں؟ امام رازی نے لکھا کہ مچھلی وہ بھی داخل ہے، کیونکہ پانی میں وہ بھی رینگتی ہے. یا اس کو پرندوں کے ساتھ بھی داخل مان سکتے ہیں کہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، مچھلی پانی میں اڑتی ہے. یہ پانی کے اندر تیرتی ہے، پرندہ ہوا میں تیرتا ہے. لیکن امام رازی نے لکھا کہ مچھلی کو پرندے کے ساتھ فٹ کرنے کے بجائے رینگنے والے کے ساتھ فٹ کرے تو زیادہ بہتر ہے. لغت کے اعتبار سے وہ زیادہ قرین قیاس ہے. ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ چلنے والا تو زمین پہ ہی چلے گا، جو اپنے قدم سے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فی الارض کیوں کہا؟ وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر رینگنے والا جو کوئی بھی جانور ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی نظر آسمان میں بہت دور پڑ جاتی ہے، اور جو زمین کے اندر ہے وہ بہت قریب ہے. اور جو قریب ہوتا ہے اس سے دلیل پکڑنا آسان ہوتا ہے اور بہت واضح ہوتا ہے. آسمان میں ہماری طرح مخلوقات اللہ کی ہے، وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اور یہ مخلوقات ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو جو بیان کیا ہے، وما من دابتین والا جو کلام ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جب ان حیوانات کے اندر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے احسانات ان پرندوں کے اندر اور ان جانوروں کے اندر داخل ہے. اگر معجزات کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت ہوتی تو اس کو بھی ظاہر کر دیتے. ان پرندوں کے اندر اللہ نے ظاہر کیا ہے. تو یہ جو مقصد ہے اس کو بیان کرنے کا، یہ مقصد کم درجے کی چیز کو بیان کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی اور اونچی مخلوق کا نام لیا جاتا، جیسے فرشتے ہیں، تو پھر فرشتے تو ہم سے بڑی مخلوق ہے، اونچی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے کم درجے کی مخلوق ہے، جب بول نہیں پاتے ہماری سمجھ کے اعتبار سے، اپنی معافی ضمیر نہیں ادا کر پاتے ہمارے سمجھ کے اعتبار سے، تو انسان تو
بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی، عقل بھی دی اللہ نے، تو اس لحاظ سے انسان اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ادنا درجے کی چیز لائے تاکہ وہ اس کو سمجھے۔ اور پرندہ وہ تو اپنے پروں ہی سے تو اڑتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور جو کوئی بھی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، جناح عربی زبان کے اندر جناح ون سائڈ کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے پرندہ ہوا میں اڑنے پر طاقت رکھتا ہے۔ اصل میں جناح کا لفظ ایک سائڈ پہ ہونے کا معنی رکھتا ہے، ایک طرف ہو جانے کا معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو تاکید کے طور پر بیان کیا کہ وہ اڑتا تو اپنے پروں سے ہی، لیکن کچھ اور مخلوق بھی ہے جو اڑتی ہے، تو پرندے کے لیے یطیر بجناحیہ کا لفظ تاکید کے لیے استعمال کیا، یا یہ کہ فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تو یہ یطیر بجناحیہ کی قید لگا کر فرشتوں کو خارج کر دیا، اس لیے کہ فرشتہ تو انسان سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ خیر، بات خلاصہ کلام یہ نکلا، حق سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہو یا پھر ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو، وہ تمہاری طرح ایک امت ہے، وہ تمہاری طرح قومیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمائشی نشانات نہ دکھلائے جانے کے اندر کیا حکمت ہے اس کو بیان کیا، کہ چاہے جتنے بھی جانور ہے زمین پر رینگتے ہو یا ہوا میں اڑتے ہو، وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خاص شکل دی ہے، خاص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ خواص رکھے، کچھ افعال رکھتے جس کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں، اس سے باہر وہ نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استعداد جیسی رکھی ہے، اسی استعداد سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ آج تک کسی حیوان نے اپنی نوع کے جو محدود دائرے عمل ہے اس میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ جو پرندے ہوا میں اپنے پروں سے اڑتے تھے وہ پروں سے ہی اڑتے ہیں، پر پھیلا ہی کر اڑتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز کی استعداد اور فطرت کو خیال کر لیجئے، حق تعالیٰ کے علم قدیم میں اور لوح محفوظ میں یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر و تربیت کے اصول اور فروع بیان کر دیے ہیں، جو آگے چل کے آ رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرح ایک امت ہے۔ تفسیر حقی کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انسان کے علاوہ اور بھی امتیں ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لولا ان الکلاب امت لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود، اگر یہ کتے ایک امت نہ ہوتی تو میں ان کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دے دیتا، لہذا ان میں سے جو کالا ہے، بہیم ہے، کہا اس کو قتل کرو۔ اس کی حکمت لکھتے ہوئے علامہ اقی نے لکھا کہ یہ اس وجہ سے کہ کالا کتا یہ شیطان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کاٹتا بھی ہے اور اخبث بھی ہوتا ہے، کم نفع اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سوتا ہے، کہا اس لیے کہا کہ اس کے اندر شیطانی اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ خیر، اس حدیث سے پتا چلا کہ انسان کے سوا اور بھی امتیں ہیں۔ امثالکم تمہاری طرح ہے،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرح کیسے قرار دیا؟ کون کون سی چیز ان کے اندر ہماری جیسی پائی جاتی ہے؟ تفسیر قرطبی میں تو بہت اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے تم سب کو انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کا کفیل بنا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا، لہذا انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آپس میں ظلم کرے۔ ہاں، جب آپس میں ظلم نہ کریں، ایسے ہی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس سے بھی تجاوز نہ کریں۔ یہ تو قرطبی نے لکھا۔ امام رازی تو اس بارے میں اتنے آگے نکل گئے، انہوں نے تقریباً 7 اقوال نقل کیے۔ پہلا قول تو یہ نقل کیا، یعنی میں مثلیت مماثلت بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو ہماری طرح ایک امت قرار دیا، تو ہماری طرح کا کیا مطلب؟ کس چیز میں ہماری طرح ہے وہ؟ تو واحدی کے حوالے سے نقل کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ یعرفوننی ویوحدوننی ویسبحوننی ویحمدوننی، یہ پرندے، یہ جانور مجھے پہچانتے ہیں، میری توحید کو قائل ہیں، میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری حمد بیان کرتی، یہ ہے جیسے انسان کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت اس قول کی طرف گئی کہ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور انہوں نے دلیل پکڑی قرآن مجید کی اس آیت سے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے اسے، ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر جانور نے اپنی نماز کو اور اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کبھی چونٹی سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ہدہد سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں گزشتہ رمضان کے اندر بھی، اس رمضان سے اگلی رمضان میں سورہ نمل میں ہدہد کے واقعے میں آئی تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو ابہام دیا گیا، یعنی ان کے اندر ابہام ہے، وہ اپنی اس کو واضح نہیں کر سکتے، اندر کیا چیز ہے اس کو بتلا نہیں سکتے، یا ان سے ان کی عقلوں کو سے اوجھل رکھا گیا، ہر چیز سے اوجھل رکھا گیا۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہے جس میں سارے جانور برابر ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی معرفت ہر جانور کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ وطلب الرزق، روزی کو تلاش کرنا، ہاں اسی طرح سے میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کی معرفت، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنے ساتھی کے لیے تیار رہنا، بھئی میل کے لیے جو کام رکھا ہے وہ فیمیل کے لیے جو رکھا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ اس میں سب کے سامنے یہ کلیئر ہے، اللہ کو بھی وہ جانتے پہچانتے، رزق کو تلاش کرنا بھی جانتے کہ کیسے رزق، اور وہ بھی جانتے کہ میل کون ہے فیمیل کون ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج الى الله يقول يا رب ان هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من خشاش الارض، کہ جس آدمی نے کسی پرندے کو بیکار کسی فائدے کے لیے نہیں، مقصد کے لیے کوئی قتل نہیں کیا۔ بھائی بعض جانور علاج میں کام لگتے ہیں، جیسے فالج والا کبوتر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی دوا رکھی ہے۔ تو اگر بیکار کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ایسے قتل کر کے پھینک دیا، کل قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت کی طرف عاجزی کرے گا اور کہے گا کہ میرے رب، اس نے مجھے بیکار قتل کیا تھا، نہ مجھ سے نفع اٹھایا، نہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا کہ میں زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتا۔
کچھ بھی کھا لیتا زمین کے اندر سے، میں اپنی زندگی بسر کر دیتا۔ اس قول کے اندر یہ کہا گیا کہ جانور بھی ہماری طرح اللہ کو پہچانتے ہیں، پرندے بھی پہچانتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام راضی نے لکھا کہ یہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، اس لحاظ سے کہ جیسے تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم ایک دوسرے کے مشابہ ہو، یہ پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ جیسے انسان دوسرے انسان سے مانوس ہوتا ہے، پرندے بھی مانوس ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ انسان جو دوسروں سے مانوس نہ، وہ انسان کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھو تو ڈر لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی درندہ ہے۔ ہاں، انسان تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ ایک دوسرے پرندے سے مانوس ہوتا ہے، اپنی جنس سے کبوتر کئی ہوں گے وہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ دانہ لیں گے۔ اسی طرح سے پرندے انڈے دیتے ہیں، جانور بچہ جنتے ہیں۔ کہا بچہ ہر ایک کو ہوتا ہے، اب کوئی انڈے کے ذریعے بچہ لاتا ہے یا کوئی پیٹ کے ذریعے لاتا ہے انسان کی طرح۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ وہ تمہاری طرح ہے۔ تیسرا قول یہ نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے ہماری طرح اس کو قرار دیا اس باب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کی، ان کو پیدا کیا، ان کے رزق کے کفیل بنے۔ یہ قول تو دوسرے قول کے بالکل قریب قریب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ انسان کے حالات کے متعلق جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اسی طرح سے موت کے بارے میں، لکی اور ان لکی ہونے کے بارے میں ساری چیزیں کتاب میں جمع کر دی ہے۔ کہا اسی طرح سے جانوروں کے اندر بھی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، اس طرح سے کہ یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جمع کیے جائیں گے اور ان کو ایک دوسرے کے حقوق دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقتص للجمع من القرنا، سینگ والے جانور سے بغیر سینگ کے جانور کے لیے بدلہ دیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس سینگ والے جانور نے بغیر سینگ کے جانور کو سینگ مارا تھا، قیامت کے دن ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالی زندہ کرے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ تو اس سے بدلہ لے لے۔ یہ کئی روایتوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اہل حقوق کو ان کا حق ادا ضرور کرو گے قیامت کے دن، حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ سینگ بغیر سینگ کی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے۔ اب آگے چل کے بات آ رہی، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ کفار مکہ نے جو معجزات طلب کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عنایت جیسے انسان کے اوپر ہے، اللہ کی عنایت جانوروں کے اوپر بھی ہے۔ جیسے ہم ایک امت ہونے کے لحاظ سے اللہ کے محتاج ہے، ہمیں اللہ کی عنایتوں کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جیسے ہم تک پہنچا، اللہ نے ان جانوروں تک پہنچانے بھی کوئی بخل نہیں کیا، اللہ اپنے انسان پر پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا۔ تو پھر یہ معجزات کا اظہار نہ کرنا یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ خیر، یہ قول اس طرح سے کہا جوائنٹ کیا گیا۔ اور آخری قول امام راضی نے لکھا ابو سلمان الخطابی کے حوالے سے، جو انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ جب
سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ ما فی الارض آدمی الا وفیہ شبہ من بعض البہائم. سمجھنے کی بات ہے کہ جو کوئی بھی زمین کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی نہ کسی جانور کے ساتھ مشابہت نہ پائی جاتی ہو. جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں کے اندر جانوروں میں سے کوئی نہ کوئی کوالٹی یا کوئی وصف ضرور حاصل ہے. بعض تو وہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقْدِمُ اقدام الاسد، بعض تو شیر کی طرح اقدام کرتے ہیں، یعنی جیسے شیر جھپٹتا ہے اور شکار کو زبردستی سے کھا لیتا ہے. بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر اس طرح سے اقدام کرتے ہیں، اور بعض لوگ بھیڑیے کی طرح دوڑ لگاتے ہیں، بھیڑیے کی طرح کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا حد تجاوزی کرتے ہیں. اور بعض وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْبَحُ نَبَاحَ الْكَلْبِ، بعض کتوں کی طرف بھونکتے ہیں. جیسے جانوروں کے اندر کتا بھونکنے میں مشہور ہے، ایسے ہی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتوں کی طرح آواز کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَطَوَّسُ كَفِعْلِ الطَّاوُوسِ، بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف ظاہری نقش و نگار میں ہی لگے رہتے ہیں، جیسے کہ مور جس کو پیکاک کہتے ہیں. یہ پیکاک ہمیشہ بناؤ سنگار میں رہتا ہے، وہ اپنے زیبائش اور آرائش کے اندر لگا رہتا ہے. بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف ظاہری بیوٹی پہ ہی لگے رہتے ہیں. اور بعض وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَهُ الْخِنْزِيرِ، بعض تو پگ کی طرح ہے، خنزیر کی طرح ہے. فَإِنَّهُ لَوْ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ الطَّيِّبُ تَرَكَهُ وَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ رَجِيءٍ وَلَغَ فِيهِ. امام راضی بھی عجیب بات لکھتے ہیں، وہ سفیان ابن عیینہ کے حوالے سے لکھی ہے کہ بعض لوگ تو خنزیر کی طرح سور کی طرح ہوتے ہیں. سور کا کام کیا ہے؟ اس کے سامنے بڑھیا اچھا کھانا اگر پیش کرو وہ اس کو نہیں لے گا، لیکن کوئی آدمی ٹوائلٹ کے لیے گیا، پاخانہ کر کے آیا، وہاں سے اٹھا کے فوراً خنزیر اس میں منہ مارے گا. کہا ایسے ہی ہم انسانوں میں سے پائیں گے ایسے انسان کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی وصف جانوروں کا پایا جائے گا. آگے لکھا کہ ہم انسانوں میں سے بعضوں کو آپ ایسا پائیں گے کہ وہ اگر 50 حکمت کی باتیں بھی آپ رکھ دو اس کے سامنے، حکمت کی 50 باتیں، وزڈم بھری ہوئی باتیں رکھو، ایک کو بھی یاد نہیں رکھے گا. لیکن ایک اگر غلطی کر دی فوراً اس کو پکڑ لے گا، اور جس کسی مجلس میں بیٹھے گا اس کو روایت کرے گا، بیان کرے گا کہ اس نے فلانی غلطی کی تھی، وہ اس طرح کا بولا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمبک ہے، نہیں، ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. آج کے انسانوں میں بھی غور کریں تو ہمیں دکھتا ہے کوئی بالکل بچھو کی طرح ہے. بچھو کیسا ہوتا ہے؟ آپ اس کو چھیڑو یا نہ چھیڑو، وہ اس کا کام کاٹنا ہے، وہ کاٹے گا. بعض سانپ کی طرح ہوتے ہیں کہ جب دب جائے گا تب کاٹے گا، اور کاٹے گا تو اس طرح سے کاٹے گا کہ جان لے لے گا. انسان بھی ایسے ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا، جو کوئی بھی جانور یا جو کوئی بھی پرندہ ہے وہ تم لوگوں کی طرح ایک امت ہے، تمہارے مانند ہے. اس کے بعد سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات انہوں نے لکھی کہ فعلم یا اخی، اے بھائی تو جان لے کہ تم جانور کے ساتھ رہتے ہو، درندوں کے ساتھ رہتے ہو، معاشرت کرتے ہو، لہذا اپنے کو بھی بچائیے اور اس کو بھی بچائیے. ہاں، جیسی جیسی صفات، واقعتاً خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس میں ایسی حکمتیں ہیں، مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرے سننے والے ساتھیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے اس دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، واقعتاً آپ کو بھیڑیے صفات کے لوگ بھی ملیں گے، بچھو صفات کے، خنزیر صفات کے بھی ملیں گے. بہت مشکل دور ہے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اپنے آپ کو
بالکل تنہائی میں رکھنا ایک بہت ضروری امر ہو گیا ہے، کیونکہ اب وہ صفات بہت زیادہ کھل کر آ رہی ہے۔ اب یہ صفات کیسے دور ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، بغیر کسی نیک آدمی کی صحبت کے یہ برائیاں ختم نہیں ہوگی۔ ختم نہ ہو تو کم از کم تو ہو سکتی ہے، ان بزرگوں کی صحبت سے کم ہوگی۔ اس لیے ایسے اللہ والوں کو اختیار کیا جائے، کیونکہ آج ہمیں اپنی غلطیاں تو دکھتی نہیں، ہمیں اپنا جو فالٹ ہے وہ نہ تو نظر آتا نہیں، سامنے والے کا فالٹ ضرور نظر آ جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فبالغ فی الحذار والاحتراز، احتراز بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام راضی نے اس مقام کے اوپر 7 اقوال نقل کیے کہ ہم یہ جانور ہماری طرح ایک امت ہے۔ آگے جو آیت ہے، اچھا ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اتنی بات بتلائی کہ یہ جانور تمہاری طرح ہے، ایک امت ہے، اللہ نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ بھی کیا ہے۔ خیر، اس سے ہرگز یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ بندر بنتا ہے یا بچھو بنتا ہے یا سانپ بنتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نکلتا نہیں، جس کو گجراتی میں آوا گون کہتے ہیں، عربی میں تناسب کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ریبرٹ کہتے ہیں۔ دنیا کی بعض قوموں کا یہ عقیدہ ہے تو ہو ان کا عقیدہ، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ون وے ہے، یہ گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا کرے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے جنم میں ایسا ہے تو دوسرے جنم میں ایسا نہیں، یہ بات یہاں بالکل بیان نہیں کی گئی ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ ہم نے اصول کی علم اصول کے اندر خوب تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، بس یہاں تو مماثلت بتلائی ہے بعض چیزوں کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب میں ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ کتاب کے معنی لکھنا بھی ہو سکتا ہے، لکھنے میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور کتاب سے مراد یہاں پہ لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، لوح محفوظ جو عرش کے اندر ہے، اور ساری مخلوقات کی تفصیلات مکمل طور پر اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ، قلم تو خشک ہو گیا ان چیزوں کو لکھ کر جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ، تو لوح محفوظ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر فی الکتاب سے مراد قرآن مجید مراد لیا جائے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب قرآن مجید ہم مراد لیتے ہیں، بھائی لوح محفوظ میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے اس کے اندر۔ لیکن قرآن مجید اگر مراد لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام راضی نے ایک سوال قائم کیا کہ اگر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے تو پھر علم طب ڈاکٹری ہے، علم حساب ہے، تو ان چیزوں کی تفصیلات تو نہیں ہے قرآن میں، اور بھی بہت سارے علوم کے بحث تو قرآن میں ہے نہیں، بہت سارے جزئیات بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، قرآن مجید جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، ہدایت کے لیے اتارا گیا، اب ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب، یہ تفریط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔
اور تفرید کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اگر نہیں لکھا ہے تو کہیں گے کہ یہاں کوتاہی پائی گئی، یہ چیز یہاں پر نہیں ہے۔ ہر چیز کو نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے جس چیز کو لکھا ہے اس مقصد سے لگتی ساری چیزیں اگر نہ لکھی ہو تو کہے کہ اس میں کوتاہی کی گئی یا کمی رکھی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ما فرطنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں بعض تو بالکل کمپلیٹلی فٹ ہوتی ہے بعض چیزوں کے لیے، بعض چیزوں کے اشارہ ملتا ہے، بعض چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے جس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اتارنے کا مقصد دین کو واضح کرنا، اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے احکام کو معلوم کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں مقصود ہے تو پھر قرآن مجید اس کے اندر بالکل مکمل ہے۔ جہاں تک علم اصول ہے اس کے اندر موجود ہے، ہاں، اور مطلب علم اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اصول، اصل جس کے ذریعے دوسری فرعیں نکلتی ہے۔ یہاں علماء کرام کے تفصیل کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دیکھو، حجت شرعیہ اسلام میں کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا پروف لایا جاتا ہے۔ یہ پروف چار چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید، دوسرا احادیث شریفہ، تیسرا امت کا اجماع، امت کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا، اور چوتھا قیاس۔ ان میں سے یہ جو تین ہے، حدیث، اجماع امت اور قیاس، اور حدیث کے اندر بھی وہ حدیث ہے جس کو خبر واحد کہا جائے۔ جو چیز خبر واحد نہیں ہے بلکہ وہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو کہنے والے ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، جس کو خبر متواتر کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ایک خبر مشہور ہوتی ہے، ایک خبر واحد۔ تو کہا کہ اجماع ہو، خبر واحد ہو، قیاس ہو، یہ سب کے سب اسی وقت آئیں گے جبکہ قرآن میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی حقیقت میں۔ اس کو تین مثالوں سے سمجھیے، جس کو مفسر واحدی نے نقل کی اس کو واضح کرنے کے لیے، جس کو امام رازی نے لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مالی لا العن من لعنہ اللہ فی کتابی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں اس پر جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، یعنی الواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ، گدنے والی، گدوانے والی، جوڑنے والی، جڑوانے والی۔ بدن پر جو ٹیٹو کراتے ہیں وہ کرنے والا، کرانے والا، بالوں کو جوڑنے والا، جوڑنے والی یا جڑوانے والی۔ بال عورت کے سر کے کم ہوتے ہیں تو یا تو دوسری عورتوں کے بال لیتے ہیں اور جوائنٹ کرواتے ہیں، یا پھر بنا کر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجی ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک عورت پورا قرآن پڑھ گئی، اور پڑھنے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ یا ابن ام معبد، یہ ام معبد کے بیٹے، میں نے کل پورا قرآن پڑھ لیا لیکن کہیں قرآن مجید میں یہ بات نہیں پائی کہ گدنے والی، گدوانے والی اور جوڑنے والی، جڑوانے والی سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ قرآن میں تو مجھے نہیں ملا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو تلوتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے صحیح معنی میں قرآن کی تلاوت کی ہوتی تو اس کو تو نے پایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو بات دے اس کو تم لے لو، اور رسول جن باتوں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی ہے لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، اللہ تعالیٰ نے گدنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ امام راضی اس کے اوپر آگے لکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں قرآن کی ایک اور آیت سے بیان کر سکتا ہوں اس مسئلے کو۔ یہ گدنے والی گدوانے والی کا جو مسئلہ ہے قرآن مجید میں ایک اور طریقے سے میں بیان کر سکتا ہوں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، یہ تو شیطان مردود کو، دھٹکارے ہوئے شیطان کو پکارتے ہیں، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لعنت کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد شیطان کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو بتلاتے ہوئے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان انسانوں کو حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور چینج کریں گے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے جس حال میں کہا اس کو چینج کر دیں گے۔ اللہ معاف کرے، اب تو مرد بھی عورت بننے لگی ہے اور عورتیں مرد بننے لگے، الٹا معاملہ ہو گیا۔ کہا چہرے کو بھی اسی طرح کر رہے ہیں، گدوا رہے ہیں، ہاں بالوں کو جھڑوا رہے ہیں، کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا، اب یہ کرنے لگے تو لعنت بھیجی گئی، تو ان پر لعنت ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک مثال ہوئی۔ دوسری ایک مثال واحدی نے یہ نقل کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ، اس کو قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تم کوئی بھی مسئلہ پوچھو میں آپ کو قرآن مجید سے اللہ کی کتاب سے اس کا جواب دوں گا۔ ایک آدمی نے کہا اچھا چلو بتاؤ۔ ایک آدمی حالت احرام میں ہے اور احرام کی حالت میں اس نے بھیڑ کو قتل کر دیا۔ بھیڑ ایک جیسے کہ ہنی بھی آتی ہے، اس طرح کا ایک طرح کی بی آتی ہے جو اس سے جو کبھی کاٹ بھی لیتی ہے، اور گھروں کے اندر کبھی کبھی مٹی کے گھر بھی وہ بناتی ہے، جس کو بھیڑ، اور ہمارے گجراتی میں اس کو بنگاری کہتے ہیں، اس کو بھیڑ کہتے ہیں اردو میں۔ کہا اگر احرام کی حالت میں بھیڑ کو قتل کر ڈالا تو کیا ہوگا؟ فرمایا لا شیء علیہ، کہا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ کہا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول تمہیں جو بیان کرے اس کو تم لے لو۔ پھر آپ نے سند بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء جو ہوں گے خلفاء راشدین ان کی سنت کو پکڑنا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ للمحرم قتل زنبور، محرم کے لیے جائز ہے بھیڑ کو قتل کرنا، قتل الزنبور۔ تو دیکھیے امام واحدی فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے اس طرح سے جواب دیا۔ دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قیاس صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، اور ایک 20 رکعت کی تراویح بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے اتفاق کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ 3 طلاق ایک مجلس میں کوئی دیتا ہے تو 3 طلاق ہوگی، یہ بھی امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طے کیا گیا۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ حضرت نعوذ باللہ حضرت عمر جیسی ہستی کا نام لے کر چھوڑ دیتے، کرے وہ تو حضرت عمر کی بات تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں کوئی خلاف شرع بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں صحابہ کرام فوراً جواب دیتے تھے، کبھی ایسی بات ہوئی نہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ مہر کوئی زیادہ رکھے گا تو میں یہ اس کا مہر واپس لے لوں گا، بیت المال میں ڈال لوں گا۔ ایک عورت نے کہا کہ عمر تیرا کہنا مانے یا قرآن کا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ قنطار ڈھیر مال دو تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔
ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حق کے سامنے بالکل جھک جانے والے تھے۔ خیر، تیسری مثال واحدی نے یہ دی ہے کہ زنا کرنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، یہ اللہ کے نبی قرآن مجید کے ذریعے ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ مجھ سے یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے کوڑے لگانے کا اور وطن کو چھوڑ کر نکل جانے کا، جلا وطنی کا فیصلہ کیا، اور عورت کو جب اس نے اعتراف کر لیا تو اس کو رجم کیا گیا۔ تو واحدی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 100 کوڑے لگانے کا تو حکم لکھا ہے، وطن سے نکال دینے کا حکم نہیں لکھا، اور اسی طرح سے رجم کا بھی حکم قرآن میں کہاں ہے؟ رجم کا بھی قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ عین کتاب اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہی کی تشریح ہے اور وضاحت ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو ہر چیز کے لیے وضاحت بنایا ہے۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ شریعت کو بیان کیا واضح انداز میں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جب یہ جانوروں کی بھی ساری چیزیں موجود ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جانور جتنے بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے؟ بعض حضرات نے تو یہ کہہ دیا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے اپنا انصاف واضح کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے، اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا بھی کرے گا دوبارہ، اور دوبارہ پیدا کرنے کے بعد ان کا آپس میں انصاف دلائے گا۔ انصاف دلانے کے بعد کونی ترابا فرمائیں گے جاؤ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے، جس کو قرطبی نے بھی، رازی نے بھی نقل کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 بکریاں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں لڑنے لگی تو ایک نے ایک دوسرے کو مارا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر هل تدری فیما انتحتا، ان دونوں نے کیوں اس طرح سے کیا، کس چیز کے بارے میں ایسا کیا ہے ان دونوں نے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، فرمایا لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، اللہ ان کے درمیان ضرور فیصلہ کرے گا۔ قرطبی فرماتے کہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لائیں گے، لیکن ان جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے نہ ان کو کوئی جزا ہوگی نہ کوئی سزا ہوگی، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ ہاں، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب یہ جانور حضرت انسان کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی لم یجعلنا مثلکم فلا جنت نرجو ولا نار نخاف، کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسانوں تمہاری طرح مجھے نہیں بنایا، ہمیں نہیں بنایا کہ ہمیں جنت کی آرزو بھی نہیں اور جہنم کا ڈر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن ترابا، جاؤ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ یہ ہے
تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اگر کسی نے اس طرح کا کسی اور جانور کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا، اور یہ اپنے انصاف کو اللہ واضح کرے گا کہ اگر کسی جانور نے دوسرے جانور کو ناحق مارا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کرے گا۔ مقصد یہ نہیں کہ جانور مکلف ہے کہ ان سے نماز کا بھی حکم سوال کیا جائے گا، نہیں، یہ سوال جواب والی بات نہیں، صرف اللہ رب العزت اپنے انصاف کو واضح کرے گا۔ اب دیکھیے جب جانوروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا تو پھر ہمارا تو حساب لیا جائے گا، ہم سے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے اس کو کیوں ستایا تھا، تم نے اس کا مال کیوں حرب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان آیات کی تفسیر میں حشر سے مراد ان کا مر جانا ہے، وَإِلَيْهِ يُحْشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، یعنی پھر یہ مر جائیں گے، لیکن اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے، حضرت حسن کا بھی، اور بھی بہت سارے مفسرین، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ خیر، تو دو قول ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو صرف اللہ نے اپنا انصاف واضح کرنے کے لیے بیان کیا ہے، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، سب جانوروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح دوبارہ اٹھائے گا، کوئی چیز ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لکھنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں رکھی، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم ازلی اور علم محیط کافی ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن لکھنے کے ذریعے ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے مشہور المکتوب قرہ، لکھا ہوا جمع ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے، ایسے ہی یہ بتلانے کے لیے کہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کتاب کے اندر کسی چیز کو نہیں جو چھوڑا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے کفار کی حالات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کیوں ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا